بہن نے پوچھا کہ کیا ہم اشراق کے ساتھ چاشت پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے اشراق کا وقت ہوتا ہے، پھر چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جب سورج تیز ہو جائے تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اشراق پڑھ لی، پھر آپ نے چاشت، اور پھر سورج یہ زوال کے وقت سے پہلے آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب پہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ خود ادا نہیں کر پاتے کیونکہ جانور کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو حصہ ڈال لیتے ہیں۔ گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ جب قربانی واجب ہو جائے تو آپ کو قربانی کرنی ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ایک جانور ضرور لانا ہے، تو آپ از خود لائیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں سنبھال سکتے تو حصہ ڈال دیں، قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ اور اپنا جانور لانا چونکہ واجب تھا ہی نہیں، تو پھر گناہ کا کیا تصور، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 7واں فرض جو ہے، جیسے خروج بصنعہ کہتے ہیں، یعنی اپنے عمل کے ساتھ، ارادے کے ساتھ نماز سے باہر ہونا، اور اس کے لیے شریعت نے ہمیں لفظ السلام کا حکم دیا ہے کہ واجب کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعد اوقات نکلنے کی نیت نہیں ہوتی لیکن ہم السلام کہہ دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دل کو ٹٹولیں تو ایسا لگے کہ شاید نیت نہیں تھی۔ وہ اتنی ہماری نیتیں راسخ ہو جاتی ہیں، جب آپ نے اتحیات پڑھ لی، درود پاک، اور اس کے بعد دعا مانگ لی، اب آپ السلام کہہ رہے ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ لازم سی بات ہے کہ وہ نیت کے اندر نیت دل میں موجود ہوتی ہے، اگرچہ آپ یوں کہہ لیں کہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھی، حاضر نہیں تھی، لیکن ہوتی ہے، تو بالکل آپ کی نماز ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں اگر شوہر پاگل ہو جائے تو عورت کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیونکہ طلاق تو شوہر دے سکتا ہے، اور پاگل طلاق دینے کا اہل نہیں رہتا ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے علاج کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاج پاسبل نہیں ہے، مثال کے طور پہ 1 سال عورت نے انتظار کیا کہ علاج کر لے، تو پھر وہ کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ بھئی میرے، اب کیونکہ وہ نان نفقہ نہیں دے سکے گا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا، اور شریعت کبھی اس بات کو لائک نہیں کرتی ہے کہ ایک عورت کو مسلسل ظلم میں اور شدت اور سختی کے اندر رکھا جائے۔ لہٰذا پھر اگر جج کیس سننے کے بعد ون سائیڈڈ فسخ نکاح کر دیں، یعنی نکاح کو ختم کر دیں، تو بالکل یہ ویلڈ مانا جائے گا، اور وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو رداعت کے مسئلے میں پوچھا، پہلے میں سمجھا دوں کہ اگر ایک عورت کسی اجنبی بچی کو دودھ پلاتی ہے تو یہ عورت اس کی رضائی والدہ بن جاتی ہیں، جبکہ 2.5 سال کی مدت کے اندر دودھ پلایا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہو گئی، تو جیسے سگی بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے، ایسی رضائی بیٹی کا ہوتا ہے، یعنی اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس سے لڑکی کے بھائی بہن ہو جائیں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، اور اس عورت کا شوہر جو ہے وہ اس کا رضائی والد ہو جائے گا۔ اور جیسے سگی بیٹی سے پردہ نہیں ہے، رضائی والد سے یہ پردہ نہیں ہے، لیکن اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس مرد کی وجہ سے عورت کے دودھ اترا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد جسمانی تعلق قائم کرے گا، اگر عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ اترتا ہے، تو اس دودھ اترنے کا سبب اس شخص کا چونکہ جسمانی تعلق ہے، لہٰذا یہ شخص اس کا رضائی والد بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس عورت کا یہ والا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کیا، تو اس کی وجہ سے تو دودھ اترا ہی نہیں تھا، تو وہ اس لڑکی کا رضائی والد نہیں ہوگا بلکہ اجنبی رہے گا۔ لہٰذا اگر یہ عورت انتقال کر جاتی ہے تو اس لڑکی سے اس شخص کا نکاح پاسبل ہے۔ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت پہ امام نے سلام پھیر دیا، میں غلطی سے کھڑا ہو گیا، پھر میں سوچتا رہا کیا کروں، پھر میں بیٹھ کر میں نے سجدہ صاحب کر لیا، تو بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی، یہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے صحیح کیا۔ اگرچہ شاید مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن بعض اوقات از خود کیے گئے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو علم سیکھنا چاہیے، آئندہ ایسے اندازوں سے نہ کیجیے گا۔ تو ابھی میں یہ گزارش کر رہا تھا، جو ٹیچر نے کہا کہ جی حج میں چہرہ کھولنا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے، اور تو اس لیے لڑکیاں اب بھی نقاب نہ کریں، تو بڑی معذرت کے ساتھ بعض احکام مخصوص اوقات، مخصوص مقامات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ جس کو علم نہیں ہوگا وہ باقی تمام جو معاملات ہیں، تمام صورتیں ہیں، انہیں ایسی خاص صورتوں اور کنڈیشنز پر قیاس کرے گا، اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا، ناراض مت ہوا کریں کوئی بھی ہم سے، ہم لوگ 14 علوم پڑھتے ہیں اور رات دن پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں فقہ کی گہرائیاں پتہ چلتی ہیں۔ ایک PhD کا ٹیچر کو کیا پتہ بیچارے کو، اگر وہ فقہ کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ بھی لیتا ہے تو خاص پرٹیکولر اس موضوع کے متعلق اس کو معلومات حاصل ہوں گی، تمام کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے حضرات کو استدلال کرنا اور قیاس کرنا اور احکام شرع نکالنے کی کوشش کرنا، بلکہ نکالنے کے بعد اس کو اتنا پرفیکٹ اور کامل سمجھنا کہ بچیوں کو بطور تعلیم ذکر کر کے ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ میں ایسے ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی موت کو بھی یاد رکھیے گا،
یہاں تو بچیاں آپ کی تابع ہیں، آپ سے بحث نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نمبر کاٹ دیں گی یا اس کے بارے میں بیڈ رپورٹ دے دیں گی اوپر. یہاں پہ تو آپ کا ذرا زور چلتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور سوال شفاعت ہم کریں گے، اس وقت آپ کیسے شفاعت کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو مسائل پیدا کیے ہیں. اس لیے جمہور علماء جو فیصلہ کر لیں اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. حرم کے اندر بالکل عورت کو کھلا رکھنا، چہرہ کھلا رکھنا عمرے اور حج کے اندر یہ لازم ہے، لیکن عام حالات میں علماء نے نقاب کا حکم دیا ہے. اور جیسے بھی میں نے آیت عرض کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم کا حکم مانو. تو عورتوں پہ واجب ہے کہ علماء کی اطاعت کریں، تو یہاں نقاب کیا جائے گا. اسی طرح کو ایجوکیشن تعلیم جو ہے، ہم اس کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جب بچیوں کے لیے اور کوئی ذریعہ تعلیم نہ ہو، جیسے خصوصاً باہر کے ملکوں کے اندر، تو کیا کریں؟ پھر وہ اپنی عزت کے حفاظت کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ لڑکوں سے میل جول نہ رکھیں اور مطلب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. وقت کی ضرورت ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ کسی اور مقام پر بچی تعلیم حاصل کر سکتی ہے جہاں تعلیم بہت ہی اچھی ہو، تو پھر وہاں پہ یعنی اور صرف لڑکیاں ہیں، پروفیسر فیمیل پروفیسرز ہیں، تو وہیں پھر تعلیم حاصل کرنا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے. لیکن مطلقاً اس کو جائز کہنا کہ اگر کوئی لڑکی کسی جگہ عورتوں سے پڑھ سکتی ہے، بچیاں ساری وہاں پر ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایجوکیشن میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہ پروفیسر کو نہیں پتہ، آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں کوئی گاؤں سوٹ کرنے آیا، مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر، سب مجھے معلوم ہے. میں یہاں تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خواہ پھر وہ کہیں گے جی ہمارے ادارے کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں. لیکن جو خرافات ہو رہی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں. تو یہ پروفیسر کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ کیا معذاللہ بچیوں کو اس طرح آزاد ذہن بنانا چاہتی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے. یہ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ اور کوئی ذریعہ تعلیم نہیں ہے تو پھر بہتر ہے، یا ہے اور لیکن یہاں بیسٹ تعلیم ہے تو پھر بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مطلقاً اس کو نہیں کر سکتے. اسی طرح کہتی ہیں کہ وہ ہم کلاس کی لڑکیوں کو برقع پہننے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کفن مت پہنا کرو، تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا. تو ان کی بات ماننے کے سلسلے میں ہم طالبات کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ بڑی حیرت ہے مجھے کہ ان پروفیسر صاحبہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آج تو 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. پھر یہ بچیوں، جوان بچیوں کو کہنا کہ تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا، اس قسم کی باتیں کلاس میں کرنا اور برقعے کو کفن سے تعبیر کرنا، تو بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی آزاد ذہن ہے. اور خود ان کے اس قسم کے معذرت کے ساتھ پروفیسرز کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پردہ ڈھکنے کے لیے کہ کبھی بعد میں اگر وہ اسکینڈل بنتا ہے تو ہم کہیں گے ہم تو بہت آزاد خیال ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام بچیاں اسی طرح بے حیائی کی طرف مائل ہوں. بالکل غلط چیز ہے، ان کی بات ہرگز نہ مانیں. برقع جسم کی حفاظت کرتا ہے. ایک برقعے والی عورت آتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے مرد اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں کہ برقعے والی، اور برقع اتار کے آپ جائیں. عزت نہ لوٹنا، کیا صرف عزت لوٹنا ہی یہ پردہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے کوئی معیار بنے گا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہٹے نہیں کستے؟ کیا گندی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. بالکل آپ برقع پہنیے اور ان کی بات بالکل تسلیم نہیں کی جائے گی. یہ کہتے ہیں موجودہ دور کے اعتبار سے لڑکیوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اگر کوئی لڑکی اس بنیاد پر دوران تعلیم شادی نہ کرنا چاہے، اس سے انکار کر دے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، تعلیم بہت ضروری ہے، اس کا بالکل انکار نہیں ہے. ہم بالکل اس بات کے قائل ہیں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لیکن اگر مناسب رشتہ آ جائے تو آپ کے نبی نے ہی بچیوں کی شادی خاص طور پہ جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہی ہیں برے، تو اس لیے شادی جلدی ہو جائے بہتر ہے. والدین اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اچھے رشتے ایک وقت پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. آج جو بچی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، کل خدا نخواستہ اوور ایج ہو گئیں اور رشتے آنا بند ہو گئے. ماں باپ اگر دنیا سے وصال فرما جائیں تو سگے بھائی بہن اپنی بیویوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی سہارا نہیں بنتے ہیں. اس وقت لڑکی کیا کرے گی؟ اور یہاں درندگی جو ہمارے علاقوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھا جائے تو کیا کوئی عورت اپنی عزت بچا کے اس معاشرے میں رہ سکتی ہے؟ اس لیے اچھا رشتہ آ جائے تو کر لیں، بلکہ یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ بھئی شادی کے بعد تعلیم جاری رکھی جائے گی. یہ کنڈیشن رکھ دیں. ایسی بہت سی بچیاں پڑھ رہی ہیں. خود ہماری اکیڈمی میں ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ آ کے علم دین بھی سیکھ رہی ہیں. تو بالکل یہ پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے سرپرست اسے نان نفقہ دے رہے ہوں، اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کر کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام تو اس سے منع کرتا ہے،
عورت کو اپنے گھر میں رہ کر آپ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ رہ کے ارننگ کر سکتی ہیں۔ اس کے سینکڑوں ذرائع ہیں، انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں، آپ کو سینکڑوں ذرائع، اور آپ تو پڑھی لکھی بچی ہیں، سینکڑوں ذرائع مل جائیں گے لڑکیوں کو کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ ارننگ کر سکتی ہیں۔ ارننگ منع نہیں ہے، لیکن جب والد صاحب یا بھائی وغیرہ نان نفقہ دے رہے ہیں تو پھر بلا ضرورت یعنی سخت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکل کر عورت کا جاب کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے آفیسز کے ماحول کیسے ہیں، بہت ہی کم کوئی ایسا شاذ و نادر اچھی جگہ اسٹینڈرڈ کے سلجھے ہوئے لوگ ہوں کہ وہاں عورت جائے تو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، ورنہ تو آپ دیکھیں عموماً بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ جتنا سیکولر رہ کر اور ذریعہ آمدن گھر میں بھی ہو سکتے ہیں تو بچیوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام اور بیانات باقاعدے سے سنتی ہوں تو لوگ بعض اوقات مجھ سے کویسچن کرتے ہیں تو میں جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو جمع کریں اور کہیں بھی مفتی صاحب نے بیان کیا یہ بیان کر دیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی فقہی کتاب جیسے میری طہارتی کتاب آئی آپ پڑھ کر سنائیں لوگوں کو اور وہ مسئلے سیکھیں، ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سائل کویسچن کرتا ہے، اس کے جواب میں آپ کو جواب دینا، اس کی اجازت غیر عالم کو نہیں ہوتی، غیر مفتی کو نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سائل جب کویسچن کرتا ہے تو ایک جیسے کویسچن نہیں ہوتے۔ آپ کو بعض اوقات کچھ کویسچنز بہت ہی سملر قسم کے لگیں گے، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سوال کی کنڈیشن یہ ہے اور جواب سیدھا سیدھا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر ہوگا، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ شاید سیدھا سیدھا کویسچن جواب دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط جواب دے کر گناہگار ہو جائیں، لہٰذا فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔